ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر چراغ دین کی کوٹھی کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے میں یہ میرا دوسرا پھیرا تھا اور ابھی تک کے آثار ناپید تھے۔ سلامت شاہ کی لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، ورنہ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کی ایک آدھ جیپ ہوتی یا کوئی کانسٹیبل کھڑا ہوتا اور اندر آنے جانے والوں کے علاوہ دروازے کے سامنے پرتجسس اور بیکار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ محسن کو چراغ دین کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تم اندر جا کے اس سے بات کرو، وہ بولا۔ میں باہر پوسٹ مین کا انتظار کرتا ہوں۔ اول تو راستے ہی میں ہتھ اچک لوں گا، ورنہ محبت خان کے سامنے جا کے لے لوں گا۔ محبت خان تو مجھے گلاب خان ہی سمجھے گا نا۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ میرا چراغ دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ رشتہ واقعی نہ ہوتا۔ اس نے نفرت کے زہر سے بھری نظر اس کی کوٹھی پر ڈالی۔ پھر ہم دونوں 50 قدم دور خشک گھاس پر بیٹھ گئے۔ یار محسن، میں نے کہا، جب یہ رشتہ ہو رہا تھا تو اتنا مشتعل نہیں تھا۔ اعتراض اگر تجھے تھا تو صرف اس بات پر کہ شادی مریم کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس نے مریم کو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں دی، اور مریم کو تبھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ خود تو نے ایک بار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ خوش ہے۔ اب یہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد چراغ دین کے خلاف تیرے دل میں کیا کدورت آ گئی ہے؟ اس کے نام پر تو نفرت کے اتنے شدید رد عمل کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ محسن ہلا میں دیکھتا رہا۔ مجھے شک ہے کہ چراغ دین نے اسے قتل کیا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تیرا دماغ جرائم کی فلموں اور جاسوسی ناولوں نے خراب کر دیا ہے۔ آخر شک کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ لوگ بیویوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ وہ بولا۔ میرے ذہن میں اس کے 3 ہی اسباب آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائیں، دوسرا یہ کہ بیوی کو بدچلن سمجھتے ہوں۔ چراغ دین کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ کیا تیرے خیال میں مریم باجی کے کردار کی خرابی اس کا سبب ہو سکتی ہے؟ ناممکن، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ کتنے مضبوط کردار کی عورت تھی۔ اس کا اپنی ذات پر اعتماد قابل رشک تھا۔ اگر یہ ناممکن ہے تو تیسری وجہ ہی رہ جاتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محسن بولا۔ مریم باجی کی زندگی کا بیمہ 50,000 روپے کا تھا۔ حادثاتی موت کی صورت میں رقم دگنی یعنی پورے 1 لاکھ۔ گاڑی کا اس نے الگ پورا بیمہ کرا رکھا تھا، تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں۔ چنانچہ کمپنی نے اسے نئی کار لے دی۔ 1 لاکھ کیا ہوتے ہیں؟ مگر تو چراغ دین کو جانتا ہے، پیسے کے لیے اس نے وزیر خان چچا کے ساتھ کیا کیا۔ مگر محسن، اس حادثے میں چراغ دین کا اپنا بھائی بھی ہلاک ہوا تھا۔ میں نے اس کی دلیل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا، وہ ایک اتفاق تھا جسے قدرت کے نظام انصاف کا نمونہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ محسن تلخ لہجے میں بولا۔ اس حادثے کے بعد شوفر نے روتے روتے مجھے بتایا تھا کہ مالک مجھ بدبخت کو حادثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی بدبختی یہ تھی کہ پروگرام کے مطابق جس روز انہیں روانہ ہونا تھا وہ ملیریا میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو 104 درجے بخار تھا، لیکن ملیریا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفر 1 دن کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا تھا۔ چراغ دین کا بھائی صرف 2 دن کے لیے مری گیا تھا۔ اس نے خود کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا اور اصل شوفر سے کہہ دیا کہ وہ بعد میں بس سے آ جائے۔ چراغ دین بعد میں اس بات کو روتا تھا کہ بھائی نے یہ حماقت کیوں کی، اور اس نے شوفر کو بہت گالیاں دی تھیں اور پھر اسے برطرف کر دیا تھا، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہ تھا۔ بیمار وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا تھا۔ مگر چراغ دین نے اسے چیخ چیخ کر کہا کہ مرنا تجھے تھا بڈھے، قضا تیری آئی تھی، تو نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی، میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اس نے شوفر کو مریم کی موت کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ بعد میں مجھے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ چراغ دین نے بھائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بچوں کو نتھیا گلی تک لے جائے اور وہ سب 2 دن بعد بس یا ویگن سے لاہور آ جائیں۔ شوفر کو حکم تھا کہ وہ تمام سامان سمیت صرف مریم کو لے کر روانہ ہو۔ اس کی بیماری سے پروگرام گڑبڑ ہو گیا۔ نتھیا گلی جانا اتنا اہم نہیں تھا۔ مریم نے اور چراغ دین کے بھائی نے کہا کہ چلو آئندہ سال صحیح، اور وہ نوجوان لڑکا سب کو لے کر چل پڑا۔ اسے نئی کار کو مری سے لاہور لانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ بچوں کے اور چراغ دین کے بھائی کی جگہ شوفر بس سے آیا اور بچ گیا۔ جن کو چراغ دین بچانا چاہتا تھا وہ مارے گئے۔ یہ بات مجھے خاص طور پر کھٹکتی ہے کہ جب سیزن ختم ہو رہا تھا تو چراغ دین نے اپنے بھائی کو نتھیا گلی کا خصوصی پروگرام بنا کے کیوں بھیجا؟ پھر یہ کہ اس نے صرف بچوں کو نتھیا گلی لے جانے کی بات کیوں کی؟ اگر مریم بھی 2-4 دن کے لیے نتھیا گلی ہو آتی تو کیا ہوتا؟ سامان واپسی میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ بے شک کرایہ 15 ستمبر تک کا ادا کیا گیا تھا، مگر سیزن کے لیے کوٹھی لینے والے 2-4 دن اوپر گزار لیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ وہ کوٹھی اس نے بعد میں خریدی تھی۔
غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس نے پورے سیزن میں مریم سے نہیں کہا کہ چلو نتیا گلی گھومائیں یا یہ کہ تم بچوں کو نتیا گلی گھماؤ۔ مریم باجی خود بھی بہترین ڈرائیونگ کرتی تھی۔ آخری دنوں میں یہ پروگرام بنانے کا مقصد آخر کیا تھا؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بھائی کو بھیج دیا تھا۔ مریم اور شوفر حادثے کا شکار ہو جاتے تو اس کے لیے صدمے کی بات نہ ہوتی۔ جو کار نیچے گر کر چورا ہو جائے، اس کے بارے میں کون ماہر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کی بریک فیل ہو گئے تھے؟ چراغ دین کو یہ بات کس نے بتائی؟ بچنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ یہ سوال تو نے کبھی چراغ دین سے کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، مگر اس سے پہلے میں نے شوفر سے پوچھا تھا۔ محسن بولا۔ وہ خود حیران تھا کہ بریک کیوں فیل ہوئے۔ پولیس کی تفتیش میں اس کا کہیں ذکر نہ تھا اور صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مری سے راولپنڈی آتے ہوئے 70ویں میل کے قریب کار حادثے کا شکار ہوئی، جس کا عینی گواہ کوئی نہیں، مگر 2 منٹ کے وقفے سے دوسری کار آئی جس میں ایک اور فیملی مری سے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کار کو کلا بازیاں کھاتے نشیب کی طرف جاتے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ اوپر سے یہ دہشت ناک منظر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چند منٹ میں مخالف سمت سے دوسری کار نمودار ہوئی جو مری جا رہی تھی۔ اس کے مسافروں نے مری پہنچتے ہی پولیس کو اطلاع دی اور پولیس وہاں حادثے کے 1 گھنٹے بعد پہنچی تو کچھ نہیں بچا تھا۔ پہلی کار اس وقت تک پنڈی پہنچ گئی تھی اور وہاں بھی پولیس کو مطلع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ دوسری پولیس پارٹی 1.25 گھنٹے بعد پہنچی۔ یہ سب تو رپورٹ میں ہے۔ وقت، تاریخ، دن اور نقشے کے مطابق حادثے کا صحیح مقام، حادثے کے عینی شواہدوں کے بیانات، انشورنس کمپنی کے سروے رپورٹ، حادثے کے ممکنہ اسباب، لیکن کہیں بھی یقین کے ساتھ بریک فیل ہو جانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات صرف چراغ دین نے کہی۔ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا تھا کہ حادثہ کیسے ہوا تو اس نے دیوار کو گھونٹتے ہوئے کہا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سکندر، حادثے کے ممکنہ اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو جائے، آگے کا کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے، ٹائر راڈ کھل جائے، ایکسل ٹوٹ جائے۔ جب کسی نے حادثے کے سبب کا تعین کیا ہی نہیں تھا تو چراغ دین نے کیسے کہہ دیا کہ بریک فیل ہو گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی جس کا اسے پورا یقین تھا کہ حادثہ کیوں ہوا، اور غیر شعوری طور پر اس نے میرے سامنے یہ بات کہہ دی۔ میں نے ڈیڈی سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حادثے کا اصل سبب کیا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، اور موت ایسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ شوفر جو بدبخت نہیں خوش قسمت تھا، بٹ ترفی کے بعد کہیں اور ملازم ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا پتہ ہی نہ ملا کہ میں اور کچھ پوچھتا۔ تفتیش کرنے والوں نے قتل کے امکان کو مد نظر رکھا ہی نہیں تھا، چنانچہ لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ گاڑی کا ملبہ انشورنس کمپنی والے اٹھا کے لے گئے اور اس کے پرزے کباڑی تول کر لے گئے۔ کیس ضروری رسمی کارروائی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بات جو اب تک محسن کے دل میں کانٹے کی خلش کی طرح موجود تھی، آج اچانک اس کی زبان پر آ گئی تھی، اور اب میں بھی اس حادثے کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ چراغ دین کے خلاف نفرت کا لاوا میرے دل میں بھی پک رہا تھا، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ ایسے ہی نفرت کے ببول محسن کے وجود کی زمین پر بھی پھیلے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس لیے مجرم تھا کہ میرے باپ کی پیٹھ میں سب سے پہلے خنجر گھونپنے والا ہاتھ اس کا تھا، اور اس کا یہ ٹھاٹ باٹ اسی پیسے کی بدولت تھا جو میرے باپ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چراغ دین نے اس کی تجوری سے چرایا تھا۔ وہ قانون کے سامنے چور ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سے چراغ دین کے جرم کی سنگینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محسن کی نگاہ میں وہ اس کی بڑی بہن کا قاتل تھا جس نے اس کی زندگی کے عوض 1 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ قدرت نے اسے بہت بڑی سزا دی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ بدستور معزز اور معتبر تھا۔ دنیا کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بے گناہ تھا جتنے ہم، مگر ہم سمجھتے تھے وہ بدترین سزا کا مستحق ہے۔ چراغ دین کے بارے میں ہماری جذباتی کیفیت ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے لبوں سے ہر اعتراف جرم سننا تھا اور پھر وہ حساب بے باک کرنا تھا جو کسی کتاب میں نہ تھا۔ محسن، میں نے کہا، ابھی تو میں چراغ دین سے ایسے ملوں گا جیسے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، اور عیار آدمی کے خلاف مؤثر حربہ عیاری کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کھل کر اس سے عداوت کا اظہار کیا تو وہ میرے دشمنوں میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی اس کو میری ذات سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے ملوں گا تو یہ تاثر دوں گا جیسے میں کچھ نہیں جانتا، پڑلے درجے کا بے وقوف ہوں اور حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اپنے عاجزانہ لہجے اور مسکین صورت سے میں اسے اپنے بے ضرر ہونے کا پورا یقین دلا دوں گا تو وہ بہت سی باتیں بتا دے گا جو اس کے نقطۂ نظر سے غیر اہم ہوں گی۔ وہ حتی الامکان میری مدد سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن وہ بدک گیا تو مجھ سے بات تک کرنے کا روادار نہ ہوگا اور الٹا مجھے پھنسا دے گا۔
جو شخص پہلے ہی ملزم و گناہگار ہو اس پر کون پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ مناسب وقت پر ہم میں سے ایک ساتھ ملیں گے اور وہ حقیقت کا اعتراف خود کرے گا۔ اب پوسٹ مین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں چراغ دین کو باتوں میں لگاتا ہوں، کوشش کروں گا محبت خان کو بھی الجھائے رکھوں۔ تو خط لینے میں کامیاب ہو جائے تو انتظار مت کرنا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب میں سے لاک روم کی رسید نکال کر اسے دی۔ وہ دونوں سوٹ کیس لے کر رابعہ کے گھر پہنچ جانا، میں فارغ ہو کے سیدھا وہیں آؤں گا۔ شام کو رہائش کا انتظام نہ ہوا تو ایک دن ایمبیسڈر ہوٹل میں اور صحیح، مگر شام کو ایس ایس پی ضامن رضوی صاحب سے مل کر دونوں باتیں کر لیں گے، ریوالور کے لائسنس کی بھی اور رہائش کے مسئلے کی بھی۔ وہ اثر رسوخ والے آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ جب میں پورے اعتماد سے مارچ کرتا ہوا سی سی ڈن کی نیم پلیٹ والی کوٹھی پر پہنچا تو میوزیکل کال بیل کے جواب میں خود محبت خان دروازہ کھولنے آیا۔ آؤ آؤ، اس نے بڑے اخلاق سے کہا۔ تم اس چٹھی کے واسطے آیا ہے نا؟ ابھی وہ خانہ خراب بابو پوسٹ مین نہیں آیا، مرضی کا بادشاہ ہے، ابھی آ جائے گا، تم بیٹھو۔ وہ مجھے برآمدے میں لے گیا۔ محبت خان، میں نے کہا، وہ چٹھی گلاب خان خود لے جائے گا، میں تمہارے صاحب چراغ دین سے ملنے آیا ہوں۔ محبت خان کی صورت پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ دین صاحب سے ملے گا؟ تم جانتا ہے اس کو؟ کیا کام ہے؟ کام میں انہی کو بتاؤں گا، میں نے مسکرا کے کہا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، تم انہیں بتاؤ سکندر وقت آیا ہے۔ وہ کیسے بتا دے، کس کو بتا دے؟ وہ بولا، ابھی روٹی کے واسطے آئے گا تو بتا دے گا۔ اچھا اچھا، میں نے سر ہلایا۔ لنچ کے وقفے میں آئیں گے وہ۔ اچھا، سلامت شاہ سے مل لیتا ہوں میں، وہ کچن میں ہوگا نا؟ محبت خان نے سر پر ہاتھ مارا۔ کچن میں؟ وہ مارا سلامت شاہ کا کس کو پتا ہے؟ غریب زندہ ہے کہ مر گیا؟ کتنا روز ہو گیا ہے آج اس کو؟ اس نے انگلیوں پر گن کے حساب لگایا۔ دین صاحب نے اس کا کوارٹر میں دیکھا۔ اچھا، میں نے چونک کر کہا، کوارٹر میں تو تالا پڑا ہوا تھا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ ہم کو بولا، ہم اوپر سے دیکھا، سب سامان موجود، دروازہ کھلا پڑا ہے، ہوتا تو سامنے نظر آتا۔ وہ آدمی ہے، چوہے کا بچہ تو نہیں۔ ہم صاحب کو بولا، صاحب پولیس کو بولو اس کا پتہ چلا دے، اتنا بڑا شہر ہے، ورنہ غریب لوگ لاری کے اور ویگن کے یا کار کے نیچے آ کے مرتا ہے۔ غریب ہانسامہ کا لاش مردہ گھر میں پڑا ہو، لاوارث ہم ادھر کب تک انتظار کرے گا؟ محبت خان اپنی رو میں بولتا گیا۔ دین صاحب نے کہا، آج پرچہ کٹائے گا۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں خود چل کے خطرے کے اس حصار میں داخل ہو گیا ہوں اور پولیس کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے۔ اگر چراغ دین نے فون کیا ہوگا تب بھی وہ کوارٹر کو ایک نظر دیکھنے ضرور آئیں گے اور اندر قدم رکھتے ہی تعفن خود سلامت شاہ کی لاش کا پتہ دے گا۔ آنے والے اسی تھانے کے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہیں اور پھر مجھے لے جائیں گے، شبے میں نہ صحیح عینی گواہ بنا کے۔ میرا بیان لینے کے لیے وہ سوالات سے میری زندگی عذاب کر دیں گے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے تم سیدھے سلامت شاہ کے پاس پہنچے تھے، کیا سامان تھا تمہارے ساتھ؟ وہ سامان اب کہاں ہے؟ گرفتاری کے وقت تو تمہارے پاس صرف ایک بریف کیس تھا، لاک روم والی بات نہیں چلے گی۔ اس پر محسن رضا کا نام اور آج ہی کی تاریخ ہے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ لندن سے صرف بریف کیس لایا تھا، محسن رضا تو بعد میں آیا تھا۔ سامان اس کے پاس کیسے پہنچا؟ آج لاک روم میں سامان رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ اب تک یہ سامان کہاں تھا؟ جس صندوق میں لاش ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت تھا، اس میں کیا سامان تھا؟ تم نے نہیں دیکھا تھا؟ صندوق مقفل تھا تو چابیوں کے بارے میں تو شاید میں نے تھانے میں بھی بات کی تھی۔ محبت خان بتا دے گا کہ میں ایک روز پہلے بھی گلاب خان نام کے ایک شخص کے ساتھ سلامت شاہ کے کوارٹر کی طرف گیا تھا۔ گلاب خان بعد میں محسن رضا ثابت ہوگا تو اس جھوٹ کا ہم کیا جواز پیش کریں گے؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ سوالات مشین گن سے فائر ہونے والی گولیوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے آ رہے تھے اور میرے لیے دلی خوف و اضطراب کی کیفیت کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ چراغ دن خود پولیس کے ساتھ نمودار ہونے ہی والا ہے۔ میں نے ایسے وقت میں یہاں آ کے سخت حماقت کی تھی۔ اب بچت کی یہی صورتحال تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور بعد میں ہر بات سے انکار کر دوں۔ نہ میں نے والد کا چھوڑا ہوا صندوق دیکھا، نہ سلامت شاہ نے اس کی بات کی اور نہ میں نے تھانے میں اس کی چابیوں کا ذکر کیا، نہ میں بعد میں یہاں آیا۔ میں کسی گلاب خان کو نہیں جانتا۔ میرا سامان اسی روز محسن نے سلامت شاہ سے لے کر ہوٹل میں رکھ لیا تھا۔ آج کمرہ خالی کرنا تھا، اس لیے لاک روم میں عارضی طور پر رکھوا دیا تھا۔ خانہ خراب ابھی تک نہیں آیا، چوکیدار نے داڑھ میں نسوار دبا کے کہا۔ کون؟ میں چونک پڑا، لیکن محبت خان نے مجھے چونکتے نہیں دیکھا۔ وہ نسوار کی ڈبیا کے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بابو، محبت خان نے نسوار کی ڈبیا واسکوٹ میں رکھ کے کہا۔
اب نہیں آئے گا تمہارا چٹھی۔ میرا نہیں خان، وہ گلاب خان کا چٹھی ہے۔ مجھے اس سے کیا؟ میں نے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ محبت خان میری بات پر تبصرہ کرتا، کار کا ہارن بجا اور میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا دین صاحب۔ محبت خان دروازہ کھولنے لپکا۔ جب کار میں وہ اکیلا اندر آیا تو میری جان میں جان آئی۔ السلام علیکم جناب۔ میں نے آگے بڑھ کے چراغ دین سے مصافحہ کیا اور پھر عقیدت سے ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ وعلیکم السلام۔ چراغ دین نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم سکندر بخت ہو، وزیر خان مرحوم کے بیٹے؟ جی جناب عالی، میں نے عاجزی سے کہا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا تھا۔ شکریہ؟ چراغ دین نے مشتبہ لہجے میں کہا۔ کہ کس بات کا شکریہ؟ جی، وہ آپ نے آخری دنوں میں والد صاحب کی بہت مدد کی، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ ان کو سر چھپانے کی جگہ دی، وہ آپ کی شرافت کے بہت قائل تھے۔ میرے پاس لندن میں ان کے خط آتے رہتے تھے۔ لکھا تھا، اس پریشانی کے زمانے میں ایک شخص کے سوا کوئی کام نہیں آیا۔ دوستوں نے بھی نظریں پھیر لی، مگر وہ شخص جس کو میں نے ہمیشہ غلط سمجھا میرا سہارا بنا۔ چراغ دین کے لیے یہ سب باتیں بہت عجیب تھیں، مگر وہ میری صورت یا میرے لہجے سے کسی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب اداکاری ہے۔ میں طنز اور تمسخر سے ایسی گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا۔ پریشانی تو بہت اٹھائی انہوں نے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، تمہیں اور کیا لکھا تھا؟ اپنی پریشانی کے بارے میں، یہی کہ کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے اور گھر کے علاوہ ایک چیز قرض خواہوں کی نظر ہو گئی ہے۔ تن کے کپڑے کے سوا کچھ نہیں بچا اور اوپر سے بیماری نے آ لیا ہے۔ ایک پرانے نمکخوار نے 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ دے دی ہے، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ جیسے میں کوئلہ تھا وہ ہیرا تھا، اور جن کو ہیرے کی طرح عزیز رکھا تھا وہ پتھر تھے۔ میں نے بے حد دھیمے لہجے میں کہا، انہوں نے لکھا تھا کہ بیٹا میرا اب کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہارے اخراجات کہاں سے پورے کروں؟ جتنا زیور تھا تمہاری ماں کا سب بیچ کے پیسہ تمہیں بھیجا، لیکن اب کوئی صورت نہیں رہی، تم واپس آ جاؤ۔ میں نے واپسی میں کچھ دیر کر دی۔ کیا خبر تھی؟ میں نے پھس پھس کر کے آنکھیں خشک کی۔ اچھا۔ چراغ دین نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دی۔ صبر کرو، خدا کو یہی منظور تھا۔ آؤ۔ وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں کے حالات کی رتی بھر بھی خبر نہیں، اور میرے والد نے عمدن مجھے کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے بارے میں اور نہ چراغ دین کے بارے میں، جو غبن کر کے نوکر سے آقا بن گیا تھا۔ وہ سمجھتا رہا کہ وزیر خان نے اپنا دکھ اپنی ذات تک محدود رکھا اور اپنے بیٹے کو اپنے مصائب کے اصل اسباب اور زندگی کے آخری پرآشوب دور کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تاکہ بیٹا تفکرات سے محفوظ رہے۔ اسے میری اور سلامت شاہ کی گفتگو کا یا میری میر شرافت علی سے آخری ملاقات میں ہونے والی باتوں کا کیسے علم ہو سکتا تھا؟